آج کے سبق میں ایک طویل حدیث ہے، لیکن ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ آج کے سبق میں ہوگا اور ایک حصہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دردناک بیان ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے اندر صحابہ کے سامنے یہ بیان کیا تھا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت حالت کیا ہوگی۔ قبرستان ہے، وہاں قبر کھودی جا رہی ہے، باقی قبریں موجود ہیں۔ ایک قبرستان کا منظر پہلے سے ہی خوفناک اور ایک انسان کو دہلا دینے والا ہوتا ہے، اور اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنیں، آپ بھی سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک نیک ہوتے ہیں اور ایک بدکار ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی جب روح نکلتی ہے نا تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا عنوان ہے موت کا منظر، کہ جب موت آتی ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ ترجمہ کروں گا میں صرف۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے۔ فانتہینا الی القبر، ہم اس کی قبر کے پاس پہنچے جہاں اس کو دفن کرنا تھا۔ ولما یلحد، لیکن ابھی تک اس کی قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے لیے وہاں بیٹھ گئے اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، اور اس قدر ہم خاموش بیٹھے تھے، کوئی بندہ حرکت بھی نہیں کر رہا تھا۔ کأن علی رؤوسنا الطیر، یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ رہے ہیں۔ یعنی پرندے صرف اس جگہ پر بیٹھتے ہیں جیسے کوئی دیوار ہے جس میں حرکت نہ ہو۔ کنایا ہے کہ بالکل خاموشی تھی، سناٹا تھا، کوئی بندہ حرکت نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں وفی یدہ عود ینکت بہ فی الارض، حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ علیہ السلام اس کے ساتھ زمین کو کورید رہے تھے۔ جیسے کوئی بندہ انتہائی گہری سوچ میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ کام کرتا ہے، تو حضور اس کے ساتھ چھڑی کے ساتھ زمین کو نیچے کورید رہے تھے کہ خاموش سناٹا، خاموشی آخری درجے پر پہنچی ہوئی تھی کہ اتنے میں اچانک فرفع رأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا فقال، اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ مرتين او ثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد المؤمن، مومن بندہ اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الآخرۃ، جب بندے کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے، دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، نازل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بیض الوجوہ، جن کے چہرے یوں چمکتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں، معہم کفن من اکفان الجنت، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے یہ روح کو لپیٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ جسم تو اس دنیا والے کفن میں لپیٹا جاتا ہے، روح کو لپیٹنے کے لیے وہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، اور یہ ریشم کا ہوتا ہے۔ جیسے حضور نے ایک اور مقام پر فرمایا بحریرۃ بیضاء، سفید ریشم کا کفن ہوتا ہے، فرشتے اس کو اپنے پاس لے کے آتے ہیں۔ وحنوط الجنت، اور جنت سے ہی جنت کی خوشبوئیں بھی ساتھ لاتے ہیں۔ یہ بندے کے اوپر موت آ رہی ہے، نیک بندہ ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں، اس کے لیے جنت سے کفن لایا جا رہا ہے، خوشبو اس کے لیے لائی جا رہی ہے۔ حتیٰ یجلسوا منہ مد البصر،
حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اتنے فرشتے ہوتے ہیں جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ایک فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے، پوری ایک جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی جو آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مد البصر، جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ سارے فرشتے ہی فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ باقی تمام فرشتے تھے۔ ابھی جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے نا، عربی میں اس کو ملک الموت کہتے ہیں جی، یہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، ابھی یہ پہنچتے ہیں جی۔ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، اتنے میں پہلے فرشتے آ کے بیٹھ گئے، اتنے میں ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آتے ہیں۔ حتیٰ یجلس عند رأسہ، مرنے والے کا جس طرف سر ہوتا ہے اس کے سر کی طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیقول، اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبۃ، اے پاکیزہ روح، یہ فرشتہ خطاب کر رہا ہے اس روح کو جو جسم کے اندر ہے جی، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اس جسم سے نکل، تیرے لیے آگے اللہ نے بخشش اور اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ہے جی، نکل یہاں سے اللہ کی بخشش کی طرف اور اللہ کی رضامندی کی طرف۔ حضور نے فرمایا فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من السقاء۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے مشکیزہ ہوتا ہے، مشکیزہ چمڑے کا مشکیزہ ہوتا ہے، اس کو جب منہ اوپر ہوتا ہے اس کو ذرا منہ نیچے کرے نا تو وہ الٹا کریں، ایک پانی کا قطرہ بندھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، اچانک ایک قطرہ اس میں سے یوں نیچے گر جاتا ہے جی۔ یا کبھی پتے کے اوپر کوئی شبنم پڑی ہوتی ہے تو وہ یوں آہستہ سے نیچے گر جاتی ہے جی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے جسم کے اندر سے ملک الموت اسی طرح روح کو نکالتا ہے جس طرح پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اسی طرح نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے، اس کو احساس تک بھی نہیں ہوتا جی۔ آرام کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ فَيَأْخُذُهَا، اس روح کو پہلے سب سے پہلے ملک الموت لے لیتا ہے۔ فَإِذَا أَخَذَهَا، جس وقت فرشتہ ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، جتنے باقی فرشتے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ قریب آ جاتے ہیں۔ لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْن، آنکھ جھپکنے کے برابر وقت کے لیے بھی ملک الموت کے ہاتھ میں اس کو نہیں چھوڑتے، دوسرے فرشتے آ کے جلدی سے اس کو لے لیتے ہیں جی۔ فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفْنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، حضور نے فرمایا کہ جلدی سے تمام فرشتے وہ جو جنت سے ریشم کے کفن لائے تھے اس کی روح کو فوری طور پر اس ریشم کے کفن میں داخل کر دیتے ہیں جی، اندر داخل کر دیا اور اس کے اوپر خوشبو لگا دیتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْخَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، حضور نے فرمایا اس روح کے نکلنے کے وقت اتنی خوشبو اس میں سے نکلتی ہے کہ روح زمین کی تمام خوشبوؤں کو اکٹھا کیا جائے پھر بھی اس روح کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہ اس کے نیک اعمال کی، ایمان کی خوشبو ہوتی ہے، ساری دنیا مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا فَيَسْعَدُونَ بِهَا، یہ فرشتے اس کی روح کو لے کے اوپر چلے جاتے ہیں، آسمان پر پہنچے۔ فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، جب بھی اوپر کو جاتے ہیں آسمان سے نیچے جتنی بھی جماعتیں فرشتوں کی چل رہی ہیں وہ پوچھتی ہیں، یا آسمان پر جب جاتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کیسی خوبصورت اور خوشبودار روح ہے، یہ کس کی روح ہے جو آپ لے کے آ رہے ہو؟ فیقولون، وہ فرشتے خوش ہو کے بتاتے ہیں فلان ابن فلان، اس کا نام بھی بتاتے ہیں جو مرنے والا ہے، اس کے باپ کا نام لے کے بھی بتاتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے جس کا آج انتقال ہوا ہے جی، اس کا نام لے کے باقاعدہ تمام فرشتوں کو بتایا جاتا ہے جو آتے رہتے ہیں سامنے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا میں جو اس کے اچھے سے اچھا نام لیا جاتا تھا نا، فرشتے وہی اچھا نام اس کا لیتے ہیں۔ یہ آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہے جی، اب آسمان پر جا رہے ہیں جی۔ حتیٰ ینتہوا بہا الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے پہلے آسمان پر جاتے ہیں۔ فیستفتحون لہ، فرشتے دروازہ آسمان کا کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولو۔ فیفتح لہ، اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ من فیشیعہ من کل سماء مقربوها الی السماء التي تلیها حتى ینتہا بہ الی السماء السابعہ۔ حضور نے فرمایا پہلے آسمان کے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جو فرشتے ہیں نا،
اس روح کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ایک مزید فرشتوں کی جماعت شامل ہو گئی، دوسرے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان کے جو مقرب فرشتے تھے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یعنی چلتے چلتے حضور نے فرمایا 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو 7 آسمانوں کے مقرب فرشتے اس روح کے ساتھ شامل ہو چکے ہوتے ہیں جی. اوپر جا رہے ہیں اور فرشتے اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور اس کی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو اوپر لے جایا جا رہا ہے. فیقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین. 7ویں آسمان پر ایک جگہ ہے جی جس کا نام ہے علیین جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے جو اعمال ہیں نا اس کے اندر لکھ دو جی. وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کو واپس لوٹا دو. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پیدا بھی مٹی سے کیا تھا، اس کو واپس بھی مٹی میں لوٹاؤں گا اور قیامت والے دن اس کو زندہ بھی مٹی سے کروں گا میں. چنانچہ وہ فرشتے اس کی روح کو اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں. فیاتیہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں. فیجلسان، اس کو بٹھا دیتے ہیں. یہ عالم برزخ ہے جی، جہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے اور جہاں اس کو بٹھا کے سوال جواب کیا جاتا ہے. یہ عالم برزخ ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہی والی قبر ہو جو یہاں زمین کے اندر کھودی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قبر ملتی نہیں ہے جی. سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی پڑے رہتے ہیں. اس کو زمین کھا جاتی ہے یا کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں یا پرندے کھا جاتے ہیں. تو یہ ایک عالم برزخ کے اندر اس کی روح پہنچائی جاتی ہے. اس سے سوال کرتے ہیں فرشتے. اب ذرا قبر کا سوال سنیے گا جی. وہ فرشتے پوچھ رہے ہیں فیقولون لہو من ربک، پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. فیقولون، وہ فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ فرشتے کے سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. فیقولان لہو، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کو تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تھا؟ کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں؟ مانتے ہو؟ فیقول، وہ کہتا ہے بالکل مانتا ہوں. ہوا رسول اللہ، ہمارے محمد اللہ کے رسول تھے. وہ بندہ آگے سے جواب کے اندر کہتا ہے چوتھا سوال جی. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے 2-3 سوال ہیں، میں نے کئی دفعہ درسوں کے اندر اور خطبے کے اندر بھی کہا ہے 4 سوال ہوتے ہیں. چوتھا سوال فرشتے کرتے ہیں ما علموں کا. یہ جملہ یاد رکھ لیں تو آپ کو بہت فائدہ دے گا. ما علموں کا، یہ بتا کہ تیرا علم کیا ہے، دنیا میں علم کیا حاصل کرتا رہا. آج ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں لیکن دین کی طرف آنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں. قبر کے اندر سوال ہوگا ما علموں کا، تیرا علم کیا ہے، کیا پڑھتا رہا ہے تم؟ یہ جو تو سوالوں کا جواب صحیح دے رہا ہے کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا دین اسلام ہے، تجھے کہاں سے پتہ چلا، کہاں سے تو نے اس کو سیکھا ہے جی؟ جواب سنیے گا جی. حضور نے فرمایا، وہ بندہ آگے سے جواب کر قرأت کتاب اللہ، کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیری کتاب کو پڑھا تھا، قرآن کو. فآمنت بہ، میں اس پر ایمان بھی لایا تھا. وصدقت بہ، اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے. جب یہ بات پوری ہو جاتی ہے فینادی مناد من السماء، اوپر سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے. اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے ان صادق عبدی، میرے بندے نے چونکہ سچ بتایا، میں اس کا رب ہوں، اس کا اسلام دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو یہ مانتا تھا، ایمان لایا تھا. ففرشوہ من الجنت، سب سے پہلا تو یہ کرو کہ اس کی قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا بچھونا بچھا دو اس کے لیے. والبسوہ من الجنت، اس کو جنت کا لباس پہنا دو. وفتحوا لہ بابا الی الجنت، جنت کا ایک دروازہ اس کی طرف کھول دو. فیاتیہ من روحہا وطیبہا، اس کے پاس جنت کی خوشبو بھی آتی رہتی ہے، اس کی ساری نعمتیں بھی آتی رہتی ہیں. حضور نے فرمایا فیفسح لہ فی قبرہ مد بصرہ، حضور نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے نا، اللہ پاک اس کی قبر کو وہاں تک کشادہ فرما دیتے ہیں جی. اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے اور قبر کھل جاتی ہے. ویاتی ہے، یہ آخری چند جملے ہیں جی حدیث پاک کے غور کریں گے جی. ویاتی ہے رجل حسن الوجہ، ایک آدمی اس کے پاس آ جاتا ہے قبر کے اندر جی،
اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے جائیں. یہ قبر تو کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے جس کے اندر یہ سارے چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ کہ عالم برزخ ہے جہاں تک اللہ جہاں نظر پہنچتی ہے. پتہ نہیں کہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے جب سامنے کوئی چیز نہ ہو. مکمل اللہ اس کی قبر کو کھول دیتے ہیں. یہ خوبصورت چہرے والا، حسن الثیاب، خوبصورت کپڑوں والا، طیب الریح، خوبصورت اچھی خوشبو والا بندہ اس کے پاس آ جاتا ہے. فیقول، وہ کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد. وہ کہتا ہے ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تنہا نہیں چھوڑوں گا تجھے. وہ بندہ کہتا ہے من انت، تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تیرا چہرہ تو بتا رہا ہے کہ تو بھلائی اور اچھی چیز ہے جو میرے پاس آئی ہے، کون ہے تو؟ آگے سے وہ جواب دیتا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. قبر کے اندر یہ نیک عمل ہوتا ہے انسان کا ساتھ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بندہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار اقم الصلاۃ اقم الساعۃ، اے اللہ قیامت قائم کر دے. رب اقم الساعۃ، اللہ قیامت قائم کر. حتی ارجع الی اہلی و مالی، یا اللہ میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا احترام عطا فرمایا ہے، میں ان کو جا کے بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اب یہاں پر تو نے رہنا ہے نم کا نومت العروس، یوں سو جا جس طرح کہ دلہن سو جاتی ہے. اس کو کوئی پریشان نہیں کرتا، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. آرام کر، قیامت تک تو یہاں رہے گا، اور جب قیامت آئے گی تیرے لیے ہم نے سچ مچ کی جنت تیار کر رکھی ہے. جی یہ ایک منظر ہے جو حضور نے قبرستان کے اس واعظ کے اندر بیان فرمایا تھا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو گناہ گار یا کافر فاسق ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے وہ اگلے حصے میں آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو اسی کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے.